اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانیوں کے لیے کارآمد نہیں ہو رہا. پاکستان ایک بہترین ملک ہے لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے اس وقت مفید نہیں رہا زیادہ تر. تو ہم کو اس کی پھر سے ایک مرتبہ تصور کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس پاکستان کو بنائیں جو پاکستان ہم سب کے لیے اچھا ہو. جس پاکستان جو ریاست ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہو, وہ پاکستان ہماری ماں کی طرح ہو. تو وہ ریاست بنانی ہے ہم کو پاکستان میں, اور یہاں کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے گا. تو اگر پاکستان کو اچھا بنانا ہے تو ہم پاکستانی ہی اچھا بنائیں گے. اگر پاکستان کا نیا تصور لے کر آنا ہے, تصور نو کرنا ہے اس ملک کا, اس ریاست کا, تو وہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. اور آج کوئٹہ سے اس چیز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کافی معاشی دشواریاں ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں. اور تھوڑی سی اگر اس کی اجازت مجھے دے دیں کہ جو ہم مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ کے وار آن ٹیرر میں شامل ہمیں کیا گیا تھا, تو کافی مغربی ممالک نے ہمارا کچھ قرض کم کر دیا تھا, لیکن پھر بھی اس وقت ہمارے اوپر 3100 ارب روپے کا قرضہ تھا پاکستانیوں کے اوپر. اور مشرف صاحب کے زمانے کے بعد سے پھر ہم نے مشرف صاحب کے زمانے سے ہی ہم نے پھر واپس سے بہت سارا قرض لینا شروع کر دیا, اور ہم ہر سال قرض لیتے آ رہے ہیں. تو آج پاکستان میں کچھ 50,000 ارب روپے تک کا قرض ہے, جس کے اندر 100 ارب روپے, تقریباً 25,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے وہ بیرونی کرنسی میں, یعنی کہ $100 بلین کا قرض ہے, جس کو ہم کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور جو آج پاکستان کے مسائل ہیں, جو آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, وہ ایسنشلی اسی لیے ہیں, وہ ایکچولی اس لیے ہیں کہ وہ جو $100 ارب ہم کو باہر لوگوں کو واپس کرنے ہیں اور ہر سال $20 ارب دینے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم صرف سارے پاکستانی 22 کروڑ پاکستانی مل کر صرف اور صرف $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, جبکہ ہم امپورٹ 80 بلین کا کرتے ہیں. تو 50 بلین کا یہ خسارہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اللہ کے شکر سے جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن باہر رہتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں اور ہم کو پیسے بھیجتے ہیں, تو 30 بلین وہ بھیج دیتے ہیں, تو پھر 20 بلین کا خسارہ رہ جاتا ہے. پچھلے سال عمران خان صاحب 18 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم نے خسارہ کم کیا ہے, مگر اس خسارے کے علاوہ ہم کو 20 بلین دنیا کو واپس بھی کرنے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں, ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں, ایک ادارے سے پیسے لے کے دوسرے ادارے کو دے دیتے ہیں. عام فہم میں اس کو ہم جسٹ ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایک قوم بن کر, ایک ذمہ دار قوم بن کر, ایک عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے اعظم اور دیگر اکابرین جو ہیں وہ روز جو ہے وہ سعودی عرب نہ جائیں یا UAE نہ جائیں یا IMF نہ جائیں, بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں. اور وہ پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے بھی پاکستان کی نئی تصور کرنا پڑے گا. اور اس پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے اگر پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا. اگر ہر پاکستانی اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان خود بخود پیر پہ کھڑا ہوگا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہم کر نہیں سکتے. تو جو بھی ارادہ کریں گے وہ پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا. تو اگر پاکستان کے اندر آدھے بچے جو اسکول جاتے ہوں وہ اسکول نہیں جا رہے ہوں, یعنی کہ آدھے بچے 16 عمر سے کم کے اسکول میں نہیں ہوں, تو کیا اگلی جنریشن پڑھی لکھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلی چیز ہم کو یہ تصور کرنی پڑے گی کہ ہمارے نئے پاکستان میں, نئے تصور شدہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول میں جا رہا ہو. یہ بات تو تصور کرنی پڑے گی. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہر بچے کو ہم نہیں پڑھا سکیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جس بچے نے رات کو روٹی نہیں کھائی ہو اس کو آپ صبح تعلیم نہیں دے سکتے. جس بچے نے رات کو بھوکا سویا ہو وہ صبح آپ پڑھ نہیں سکتا, تو رات کو اس کو روٹی دینا ضروری ہے, جس کے لیے اس کے والد کو یا والدین کو دونوں کو نوکری دینا ضروری ہے. اس لیے اس ملک میں روزگار ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی تصور کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں پہ ہر آدمی کو, ہر عورت کو جس کو نوکری کرنی ہے نوکری ملتی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم صحیح کر لیں اپنے ملک کی تو ہم یہاں پر تعلیم اچھی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر اس بچے کو خوراک نہیں ملی ہے، اس کی ماں کو خوراک نہیں ملی ہے، تو بچہ کیسے خوشحال رہے گا، اس کی ماں کیسے خوشحال ہوگی؟ اور یہ سب کرنے کے لیے اس کی روزگار کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو یہ بھی اس چیز کی بھی ہم کو تصور کرنا ہوگا کہ اس پاکستان کے اندر جس آدمی کو یا جس عورت کو نوکری چاہیے یا روزگار چاہیے، اس کو روزگار برآمد ہو، اس کے لیے روزگار ہو۔ اور بے روزگاری میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا زیادہ ایکیوٹ ہے، یہاں پر بہت زیادہ ایکیوٹ ہے، یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے، لیکن پورے پاکستان میں بے روزگاری ہے۔ ہم کو سارے پاکستان کے غریب لوگوں کو، سارے پاکستان کے متوسط طبقے کے لوگوں کو، سارے پاکستانیوں کو روزگار دینا ہے۔ یہ پاکستان ہم کو تصور کرنا ہوگا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ہو جاتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش، جس کی آمدن ہم سے آدھی تھی بریک اپ کے وقت پہ، ہم سے آدھی سے بھی کم تھی، وہ آج ہم سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر ہندوستان ہم سے آگے نکل جاتا ہے، ویتنام اور پاکستان کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا 1992 کے اندر، آج اس کا 300 ارب روپے کا ہے، ہمارا 30 ارب روپے کا ہے۔ اگر وہ سب کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں۔ ہم کو یہ کرنے والا بننا چاہیے، انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان کے اندر آج 8 کروڑ لوگ مفلسی میں رہتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں۔ یہ بھائیوں نے بات بھی کی ہے یہاں پر کہ $2 پر ڈے سے کم رہتے ہیں، 300 روپے پر روز سے آمدن سے کم رہتے ہیں، فیملی آف 6 کی 8 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے تقریباً 6.5-7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، 1 سے 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہو؟ یہ ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہماری مدد کے لیے ہو، ہمارے کام کرنے کے لیے ہو، ہماری مسائل حل کرنے کے لیے ہو، ہماری مشکل حل کرنے کے لیے ہو؟ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں، یہاں پہ کیوں نہیں تصور کرتے ہم اس کا؟ کریں اس کا تصور کہ ان کو ایکچوئل کام آتا ہو، کہ جو وزیر بیٹھا ہو وزارت پہ، اس کو وزارت کا کام آتا ہو۔ یہ کیوں نہیں تصور کرتے؟ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ وزیر جس وزارت محکمے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کام آ رہا ہوتا ہے، اس کو کام کرنے آتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہم تصور کرتے کہ وزیروں کو وزارت کا کام آتا ہو؟ اور اس بات کو سوچ کے ہم کو منحاص القوم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، تو پھر کچھ بات نہیں سمجھ آ سکے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل نکالیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے۔